لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، بزرگان دین کا، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں صحابی رسول، عظیم مجاہد اسلام، حضرت عمر ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق 28 جمادی الاولیٰ آپ کے وصال کی تاریخ ہے۔ آپ کی وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ پورا بیان سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ عمر ابن سعید بن عاص اکابر صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کے نام و نسب کے تعلق سے لکھا ہے کہ عمر آپ کا نام ہے، ابو عقبہ آپ کی کنیت ہے۔ سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: عمر بن سعید ابن عاص بن امیہ بن عبد شمس قرشی الاموی۔ آپ کی ماں کا نام صفیہ تھا۔ قبیلہ بنی مخزوم سے آپ تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عمر خالد بن ولید کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ جی ہاں، یہ حضرت عمر جو ہے یہ خالد بن ولید کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ ان کے گھر میں سب سے پہلے ان کے بھائی خالد بن سعید مشرف باسلام ہوئے۔ خالد بن سعید عظیم الشان صحابی ہیں۔ چوتھے یا پانچویں نمبر پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور سب سے پہلے بسم اللہ لکھنے کی سعادت جو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے لکھنے کی جو سعادت حاصل کیا تھا وہ حضرت خالد بن سعید نے ہی حاصل کیا تھا۔ انہی کے بھائی ہیں حضرت عمر ابن سعید، جن کا آج ہم تذکرہ کرنے کے لیے الحمدللہ بیٹھے ہیں۔ ان کے کچھ دنوں کے بعد، ان کے گھر میں سب سے پہلے اسلام خالد بن سعید نے ہی قبول کیا۔ ان کے کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، یعنی اولین اسلام میں داخل ہونے والوں میں الحمدللہ یہ عظیم شخصیت ہے۔ تیسرے بھائی آبان نے، جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، دونوں بھائیوں کے اسلام پر اشعار میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ عمر ابن سعید نے اپنے بھائی خالد کی ہجرت کے 2 سال بعد ہجرت ثانیہ میں ماں اپنی بیوی فاطمہ کے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور وہاں سے مسلمانوں کے قافلے کے ساتھ کشتی کے ذریعے غزوہ خیبر کے دن الحمدللہ غزوہ خیبر کے دوران آپ مدینہ واپس تشریف لائے، یعنی حبشہ کی طرف بھی ہجرت کیا اور مدینہ پاک کی طرف بھی ہجرت کیا۔ صحابہ کرام میں ایک تعداد ہے ایسے صحابہ کی کہ جنہوں نے مدینہ پاک ہجرت کرنے سے پہلے اپنے دین کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے الحمدللہ حبشہ کی طرف ہجرت کیے تھے۔ انہی میں ایک نام حضرت عمر ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ مدینہ آنے کے بعد فتح مکہ، حنین، طائف اور تبوک وغیرہ تمام غزوات میں آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ شریک رہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ان کو مدینہ کے مغربی مقامات تبوک، خیبر اور فدق وغیرہ کا عامل مقرر کیا تھا، جہاں وہ حیات نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اپنی خدمات نہایت ہی جاں فشانی سے انجام دیتے رہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی وصال کی خبر سن کر وہاں سے آپ واپس تشریف لائے۔ واپسی کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ تم سے زیادہ امارت کا مستحق کون ہو سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان کہ تم سے زیادہ اس علاقے کی امارت کا، گورنری کا عامل ہونے کا حقدار کون ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ دوبارہ واپس جانے کی خواہش کی، لیکن آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم رسول اللہ کے بعد کسی کے عامل نہیں بنیں گے۔ یہ بھی ایک شان ہے، یعنی کہہ رہے ہیں کہ جب میرے آقا نے مجھے عامل بنایا تھا، آقا جب تک ظاہری پردہ نہیں فرمائے تھے، ظاہری حیات میں تھے، آقا کا عامل تو بن گئے، اب ہم کسی اور کا عامل نہیں بننا چاہتے۔ امارات سے واپسی کے کچھ ہی دنوں بعد جب آپ واپس آ گئے گورنری سے، واپسی کے کچھ ہی دنوں بعد شام پر فوج کشی کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ عمر ابن سعید بھی اس میں مجاہدانہ طور پر شریک ہوئے، اور 13 ہجری میں اجنادین کے معرکہ میں نہایت جوش و خروش سے لڑے۔ جب مسلمانوں کے پیروں میں ذرا بھی لغزش ہوتی، یہ للکار کر اس بات و استقلال پر آمادہ کرتے تھے۔ جی ہاں، خالد بن سعید جو آپ کے بھائی ہیں وہ بھی اسی جنگ میں آپ کے ساتھ شہید ہوئے تھے، اور حضرت عمر ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اسی
فتوحات کے معاملے میں جو جنگ اجنادین ہوئی تھی، اس اجنادین جنگ کے واقعے میں ہی آپ کی بھی شہادت ہے۔ اجنادین میں ایک مرتبہ جوش میں آ کر کے کہا کہ میں اپنے ساتھیوں کا میدان جنگ میں پلہ کمزور نہیں دیکھ سکتا، اب میں خود گھستا ہوں۔ یہ کہہ کر دشمنوں کے قلب میں یعنی دشمنوں کے بیچ میں گھستے ہوئے چلے گئے اور بڑی بے جگری سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد جب ان کے بدن کو دیکھا گیا تو سارا بدن زخموں سے چھلنی ہو گیا تھا، شمار کرنے پر 30 سے زیادہ زخم آپ کے جسم پر نکلے۔ غور کیجئے، 30 سے زیادہ زخمیں کھائے، اس کے بعد شہادت کا جام نوش فرمایا۔ وجہ کیا تھی؟ جنگ اجنادین میں مخالف دشمن کی لشکر بڑی تعداد میں تھی، مسلمانوں کی لشکر کم تھی۔ کئی بار مسلمانوں کے لشکروں کے پیر اکھڑنے کی بات آئی، کئی بار ایسا ہوا کہ میدان ہو سکتا ہے کہ ہار جاتے، لیکن اللہ پر بھروسہ کر کے لڑنے والے یہ صحابی کم تعداد میں ہونے کے بعد بھی الحمدللہ اللہ کریم نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ جس جنگ اجنادین میں حضرت عمر ابن سعید اور ان کے بھائی حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے تھے، آئیے اس جنگ اجنادین کی کچھ تاریخی باتیں سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی کہ رومیوں کی فوجیں کثرت تعداد میں اجنادین میں جمع ہو گئی تھیں اور اجنادین کے تمام باشندے اور وہ عرب قبائل جو ملک شام میں مقیم ہیں، وہاں رہتے ہیں، رومی فوجوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ خبر کن کو لگی؟ سیف اللہ حضرت خالد بن ولید کو۔ یہ خبر بڑی تشویشناک تھی، فکر مند والی خبر تھی، فکر میں لانے والی خبر تھی، جسے سنتے ہی حضرت سیدنا خالد اور حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہما دمشق سے نکلے اور اجنادین کو روانہ ہو گئے۔ ساتھ ہی حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا یزید بن ابو سفیان، حضرت سیدنا شرحبیل بن حسنہ اور حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی پیغام بھیجا کہ وہ اپنے اپنے لشکروں کو لے کر اجنادین پہنچ جائیں۔ ان کے اجنادین پہنچتے ہی حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام فوجوں کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لی اور فوج کو ترتیب دینے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا کہ نماز ظہر تک جنگ شروع نہ کی جائے، لیکن رومی فوج نے اس سے قبل ہی مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کرنے کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملتے ہی وہ تیزی سے دشمن پر ٹوٹ پڑے اور یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ رومی فوج اس کا مقابلہ نہ کر سکی اور میدان چھوڑنے پر مجبور ہو گئی۔ رومیوں کے بے شمار آدمی قتل ہوئے، جی ہاں، اور مسلمانوں کو کثیر مال غنیمت حاصل ہوا اور دشمن کا بہت سارا اسلحہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ یہ جنگ اگرچہ زیادہ دیر جاری نہ رہی، لیکن نتیجے کے اعتبار سے مسلمانوں کے لیے بہت مفید رہی۔ یہ باتیں الکامل فی التاریخ کے جلد نمبر 2 کے صفحہ 265 سے ہم نے آپ کو پیش کیا ہے۔ اچھا، یہ جنگ اجنادین اس معاملے میں بھی بڑی اہمیت اور تاریخی جنگ ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امیر المومنین بننے کے بعد، خلافت سنبھالنے کے بعد سب سے پہلی جنگ اجنادین ہی ہوئی تھی، اور الحمدللہ خلافت میں آنے کے بعد اور آپ الحمدللہ امیر المومنین بننے کے بعد جو سب سے پہلی جنگ لڑے، اللہ کریم نے اس جنگ میں بھی آپ کو فتح عطا فرمائی۔ یہ شان ہے صحابہ کرام کی، اور یہ شان ہے ہمارے ان مسلمانوں کی جن کو اللہ کریم کے رسول علیہ السلام نے ہمارے لیے ہدایت کا ستارہ جن کو فرمایا ہے، جن کی بڑی عظمت و شان ہے۔ صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے رہنی چاہیے۔ اللہ کریم ان صحابہ کا تذکرہ کرنے کے صدقے طفیل ہم سب کو آخرت میں ان کے ساتھ نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔